بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا نیا یوٹیوب چینل سیبی کاظمی سپیکس۔ ناظرین، اس وقت 3 اہم خبریں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ پہلی خبر ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو سکور سیٹلنگ کے لیے گراؤنڈ ہے وہ ہوگا افغانستان۔ یہ دونوں ممالک اپنا سکور سیٹل کریں گے افغانستان میں، اور یہ بات کی ہے ساؤتھ مورنگ چائنا، جو آپ کو پتہ ہے ان کا ایک بڑا اخبار ہے، چین کا ایک بڑا نیوز آؤٹ لیٹ ہے۔ انہوں نے یہ خبر دی، اور اس خبر کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ خبر کے پیچھے حقائق ہیں جو جوہر ٹاؤن میں حملہ ہوا اس میں ہندوستان کی ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت نظر آئے۔ ایسے ثبوت نظر آئے کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ حملہ ہندوستان نے کروایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابھی تک ان کے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں، اور پاکستان کی طرف سے اس حملے کو ڈاؤن پلے کیا جا رہا ہے کہ یہ گیس سلنڈر حملہ تھا جس میں 3 لوگ شہید اور آپ کو پتہ ہے 20 سے زیادہ لوگ جو زخمی ہوئے۔ اور یہ حملہ بالکل حافظ سعید، جو کہ آپ کو پتہ ہے JU ان کی جماعت کے جو لشکر طیبہ جسے لوگ کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں جماعت الدعوہ کہ وہاں پر یہ کشمیر میں یہ انسرجنسی میں ملوث ہے، ہندوستان ان کے پیچھے بڑے عرصے سے پڑا ہے۔ 2019 میں آپ کو یاد ہوگا بالا کوٹ میں بھی جو آپریشن کیا گیا تھا اس میں بھی اسی جماعت کو اور لشکر کو اور مختلف جیش محمد وغیرہ مختلف تنظیموں کو، جنہیں ہندوستان ایک عرصے سے دہشت گرد تنظیمیں ڈکلیئر کرتا رہا کہ وہ وہاں پر کشمیر میں مدد کرتے ہیں لوگوں کی، ان کے تمام ٹھکانوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، جو کہ بری طرح ناکام ہوئی، اور پھر وہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں۔ اب یہ جوہر ٹاؤن میں یہ جو حملہ تھا، اسے بہت سے صحافی ڈاؤن پلے کرتے ہوئے وارننگ شاٹ بھی کہہ رہے ہیں۔ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ صرف ایک وارننگ ہو، اس میں ڈائریکٹ انوالومنٹ نہ ہو، لیکن 3 لوگوں کی شہادت اور 20 لوگوں کا زخمی ہونا پاکستان کے ایک بڑے شہر میں یہ وارننگ نہیں ہو سکتی، ایک بڑا حملہ تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا دسمبر 2019 میں حافظ سعید کے بیٹے طلحہ سعید پر اسی طرح کا حملہ ہو چکا ہے جس میں وہ زخمی ہوئے تھے۔ طلحہ سعید اس وقت اپنے والد کی جگہ لینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ انہیں اس طرح تیار کیا کہ اگر حافظ سعید اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے بعد طلحہ سعید ان کی جگہ کو سنبھال لیں گے۔ اب یہاں پر بڑا اہم معاملہ ہے کہ اس وقت جو اس رپورٹ کے مطابق کہ ہندوستان کی کوشش ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان سے باہر، خاص طور پر مڈل ایسٹ میں، جیسے یہ ڈیوڈ پال پیٹر نامی شخص تھا جو کہ پاکستانی نژاد لیکن رہتا مڈل ایسٹ میں تھا، اس طرح کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز اس وقت بہت چوکنا ہے۔ وہ یہاں سے کسی قسم کے ایجنٹس کو آنے نہیں دے رہے، اور ان کے جو داخلی راستے ہیں مکمل طور پر سیل ہے۔ ایسے میں ان لوگوں کو استعمال کیا جا رہا ہے جو پاکستانی نژاد ہیں لیکن دنیا کے مختلف ممالک میں رہتے ہیں اور را کے لیے کام کریں، اور انہیں ان ممالک میں بھیجا جائے۔ یہ بالکل آپ کو ہندوستانی ویب سیریز کی کہانی کی طرح لگتے ہیں، لیکن یہ اصل میں ایسا ہی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ کہانیاں بھی انہی پلاٹس کا ایک بڑا اہم حصہ لگتی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے، سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے جس طرح دونوں ممالک، اور اس کے بعد پھر اب جموں کشمیر میں جو ہوا ڈرون حملے، جس میں ہندوستان کے MI4 جو ہیلی کاپٹر وہاں پر موجود تھے، اور وہاں پر اہم تنصیبات ہندوستان کی موجود تھیں، اور ان کے وہاں پر فضائیہ کے اجلاس ہو رہے تھے، اور ساتھ ساتھ ہی اس دن یہ واقعہ، اور اس کے بعد جس طرح کشمیر کمیٹی کی میٹنگز ہوئی مودی صاحب سے، یہ تمام واقعات اگر آپ ان کو جوڑیں تو ان کی ایک چین جو بنتی ہے اس کا سارا را اور ہندوستان کی ایجنسیوں کی طرف اشارے جاتے ہیں۔ ایسے میں دونوں ممالک اگر آپس میں جو ہی انخلاء کمپلیٹ ہوتا ہے افغانستان سے، تو وہاں پر اب یہ معاملہ کس طرف جا سکتا ہے، یہ ایک دیکھنے والا معاملہ ہوگا، اور آنے والے دنوں میں یہ بہت اہم اپڈیٹس اس پر آ سکتی ہیں کہ دونوں اپنا سکور سیٹل کرنے کے لیے کیا وہاں پر پراکسی جنگ، یہ وہی پراکسی جنگ ہے جس طرح روس اور امریکہ اپنی پراکسی جنگ جو ہے وہ شام میں سیٹل کرتے رہے اپنا سکور، اور وہاں کے لوگ اور وہاں کے سارا جو معاملات ہے وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اب آنے والے دنوں میں یہ بہت اہم اپڈیٹس ہوں گی کہ اس پر بڑے جو پنڈتس ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملات بہت خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا، دوسری اہم خبر، موئید یوسف جو پاکستان کے آپ کو پتہ نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، پاکستان کی حکومت کے ایک اہم رکن ہے، ان کے حوالے سے ایک خبر جو ہے نا وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہوئی ہے۔ جیو میں ان کا انٹرویو سلیم صافی صاحب کے ساتھ، جو کہ صافی ہیں، ویسے اچھے دوست بھی ہیں لیکن بہرحال وہ صحافی کم اور صافی زیادہ ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کی جس میں انہوں نے لکھا کہ کس طرح افغانستان کے TTP اور افغان طالبان یہ بالکل ایک جیسے یہ بات ہوئی، حالانکہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کی حکومت کے تعلقات اور ان کو وہاں تک لانے میں کتنا اہم کردار ہے ٹیبل پر مذاکرات کے لیے۔ دوسری طرف
TTP سے پاکستان کی حکومت اور افواج پاکستان مسلسل برسر پیکار ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس لیے یہ کہنا کہ دونوں پاکستان کے لیے ایک جیسے ہیں یہ بالکل ہی غلط بات ہے۔ سلیم صافی جیسے صحافی سے یہ بات کم از کم مجھے اس کی امید نہیں تھی۔ دوسری، معید یوسف کے انٹرویو کے حوالے سے جنگ اور جیو میں خبریں چل رہی ہیں جو کہ پورے ہر طرف اس کو اچھالا جا رہا ہے کہ جی پاکستان سے تو اڈے مانگے ہی نہیں گئے۔ اب اس میں آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں کہ دیکھیں معید یوسف سوئٹزرلینڈ گئے اور وہاں پر مئی کی 24 تاریخ کو وہاں پر امریکی جو سٹیٹ ہے انہوں نے اس کی بھی پریس ریلیز بھی جاری کی، ان کی وہاں پر ملاقات ہوئی اور اس میں اڈوں کے متعلق کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد پھر 8 جون کو CIA کے چیف پاکستان آئے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اڈوں کی جو ہے وہ ہمارے جو DG ISI ان سے بات کی اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی کوشش کی جسے عمران خان نے ریجیکٹ کر دیا، کیونکہ عمران خان کو پتہ چلتا گیا کہ ان کی ڈیمانڈ یہ ہے تو انہوں نے اس ملاقات سے انکار کر دیا۔ یہ ہے آفیشیل ان کی ملاقات جس میں وہ کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں اڈے ملیں۔ اب مئی اور جون کے درمیان آپ ذرا وقفہ دیکھ لیں اور اس کے بعد معید یوسف کا جو بیان کہ وہ سوئٹزرلینڈ گئے اور اڈوں کی کوئی باضابطہ طور پر ایسی فرمائش نہیں آئی، بالکل درست بات ہے، لیکن ان دونوں تاریخوں میں آپ فرق دیکھیں۔ اسی لیے جو لوگ اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے اپنا تھوڑا سا ہوم ورک کر لیں۔ معید یوسف کا آج کا انٹرویو ویسے ہوگا سلیم صافی کے ساتھ، امید ہے اس میں وہ فردر کلیریفائی کریں گے اپنی بات، لیکن اصل بات اس میں یہ ہے۔ تیسری اہم بات، پاکستان کی یونیورسٹیوں میں، اس تمام یونیورسٹیوں میں نہیں لیکن کچھ یونیورسٹیوں میں برین سازی جسے کہتے ہیں برین واشنگ وہ بھی کی جا رہی ہے۔ اس کی میں ایک مثال، ایک اسکرین شاٹ آپ دیکھیں، اس میں کس طرح یہ پروفیسر یہ بات کر رہا ہے اور یہ پروفیسر انچارج بھی ہے اس پروگرام کا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پاکستان سے کس طرح لوگ وہاں جاتے ہیں اور جا کر وہاں افغان فوج کے ہاتھوں یہ بندہ جو ہے وہ مارا گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہیں یہ تو نظر آ گیا، انہیں ہمارا یاد ہوگا آپ کو کہ محسن داوڑ نظر نہیں آیا جن کو وہ اسلام آباد سے اٹھا کر لے کے گئے۔ اب محسن داوڑ کی پھر میت دینے کے معاملے میں آپ کو یاد ہوگا کیا ہوا افغانستان کی بارڈر پر۔ اب یہ سارا معاملہ ان کو اس وقت نظر نہیں آیا جب تاجر یہاں سے تجارت کے لیے گئے اور ان کے ساتھ کس طرح باندھ کر وہاں پر انہیں بری طرح ان کے ساتھ کیا کیا گیا، اور اس کے بعد اور بہت سے ایسے معاملات ہیں جو اس طرح کے ان کو نظر نہیں آئے۔ لیکن اب اگر یہ لوگ اپنے طلباء کی جو وہاں پر پختون طلباء ہیں خاص طور پر ان کی اگر برین واشنگ اس طرح کریں گے تو پھر معاملات کس طرف جائیں گے؟ ریاست کو یہ معاملات دیکھنے چاہیے۔ میں اس پر آپ کو پاکستان کی جو یونیورسٹیوں میں چیدہ کام ہو رہے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ اس پر مزید ایک فردر فل ڈیٹیل انالیسس دوں گا کہ کس کس یونیورسٹی میں کہاں ہو رہی ہے کام، ان کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد آنے والے دنوں میں آپ کو ڈیٹیل میں ان سب کے بارے میں بتاؤں گا۔ فی الحال یہ 3 خبریں ہیں، میں نے کہا آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں۔ نئے چینل کو ضرور سبسکرائب اور لائک کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔